آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں زمانہ اختتام کے متعلق سکھاتا ہے. جیسے فادر جی نے تعارف میں بھی بیان کیا کہ یروشلم کی تباہی اور بربادی اور دنیا کی تباہی اور بربادی کے متعلق سکھاتا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یسوع کی آمد ثانی ہے. آمد ثانی سے مراد دوسری آمد، کہ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے، جس کا یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں وعدہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کروں، اور جب میں جگہ تیار کروں گا تو ایک امید ہی ہے کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو. آج کی پہلی تلاوت دانیل نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، اور دانیل نبی کا شمار جو ہے وہ بڑے نبیوں میں ہوتا ہے. انبیاء کبریٰ بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اور دانیل نبی جو ہے وہ زمانہ اختتام کے متعلق پیشن کوئی کرتا ہے کہ جب زمانے کا اختتام ہوگا تو مقرر فرشتہ مکائل جو ہے وہ نکلے گا، اور وہ وقت جو ہے وہ دکھ کا ہوگا، تکلیف کا ہوگا. لیکن وہ تکلیف جو ہے، وہ دکھ جو ہے وہ مستقل نہیں ہوگا، بلکہ وہ امید دیتا ہے کہ ہم جو ہے اور وہ جو خاک میں سو گئے ہیں. دانیل نبی پہلی مرتبہ سو جانے کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جو خاک میں سو گئے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے، اور کچھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اور کچھ ذلت اور رسوائی کے لیے. اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ٹھہرے ہیں، کہ اگر ہم ماں باپ ہوتے ہوئے، بہن بھائی ہوتے ہوئے، سربراہ ہوتے ہوئے، استاد ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بدل جائے، تو ان کی پہچان بھی الگ تھلگ ہوگی. جنہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگ اچھی زندگی گزاریں، تو لکھا ہے کہ وہ بھی ستاروں کی مانند چمکیں گے، اور ان کی روشنی جو ہے، ان کا نور جو ہے وہ ابد تک ہوگا. آج پاک جھیل میں یسوع مسیح کی آمد ثانی کے متعلق سکھایا گیا ہے. اگر مقدس مرکز کی انجیل 13واں باب پڑھیں تو اس میں ہیکل کی تباہی کی، بربادی کی بات کی گئی ہے. یسوع مسیح مقدس مرکز کی انجیل میں ہیکل میں کاروبار کرنے والوں کو نکال دیتے ہیں کہ تیرے گھر کی غیرت مجھ کو کھا جائے گی. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو 3 دن میں اسے کھڑا کر دے گا. لیکن یسوع مسیح اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہتے ہیں جب یسوع مسیح مرے اور مردوں میں سے جی اٹھے تو ان پر یہ حقیقت عیا ہوئی کہ واقعی یسوع مسیح نے بدن کی ہیکل کے متعلق کہا ہے. آج یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ جب آمد ثانی ہوگی تو اس سے پہلے کچھ نشاندار ظاہر ہوں گے، آسمان پر عجیب نشان ظاہر ہوں گے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھوچال آئیں گے، وبائیں آئیں گی، اور آسمان کی چار ارکان کی یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی قوتیں جو ہے وہ ہلائی جائیں گی، اور پھر لوگ ابن انسان کو بادلوں پر آتے دیکھیں گے. اور مقدس متی کی انجیل میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، بتیرے میرا نام لے کر آئیں گے جی مسیح یہاں ہے، مسیح وہاں ہے. بے شمار لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھٹک جائیں گے، لیکن جو آخر تک برداشت کریں گے، ایمان رکھیں گے، وہی نجات پائیں گے. جب 21ویں صدی شروع ہوئی نا، شروع ہونے سے پہلے لوگوں نے افواہیں پھیلا دی کہ 21 صدی میں کیا ہو جانا ہے، قیامت آ جانی ہے. بے شمار لوگ خوف و حراست میں آ گئے، ڈھانکے، گھبرا گئے. لیکن آج یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب ابن انسان کی آمد ہونی ہے تو وہ اچانک ہونی ہے. اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، نہ
کرے گی تو ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یسوع مسیح ایک تمثیل بیان کرتے ہیں انجیر کے درخت کی۔ تمثیل مطلب مثال کے طور پر یا کہانی کے ذریعے کلام سمجھانا۔ یسوع کہتے ہیں جب پرانے وقت تھے تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جدید دور نہیں تھا، تو لوگ سورج کے ذریعے ہی دن کا تعین کرتے کہ ابھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی یہ ہو گیا ہے۔ وہ درختوں سے کیسے لگاتے کہ جب ان کی ڈالی نرم ہوتی ہے، ٹوپلیں نکلتی ہیں تو گرمی نزدیک ہے۔ یہاں پر ہمارے ادھر بھی سردیوں میں درختوں کے پتے گر جائیں گے، اور جب گرمی قریب ہوگی تو نئی ٹوپلیں نکلیں گی، نئے پتے نکلیں گے، تو ہم بھی خیال کرتے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ نزدیک ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم یہ خیال کر لیتے ہو، یہ آئیڈیا لگا لیتے ہو، یہ گیس کر لیتے ہو، تو جب یہ سارا کچھ ہوتے دیکھو تو یہ خیال کرو کہ یسوع مسیح نزدیک ہے، بلکہ وہ دروازے اور جانتے رہنا ہے اور وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایام جو ہے ہمیں روحانی طور پر تیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے، کیا کریں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ پاک کلام میں 10 کماریوں کی تمثیل ہے، جن میں 5 عقل مند اور 5 بے وقوف ہیں۔ 10 کا ٹارگٹ کیا تھا، مشن کیا تھا کہ دولہا کا کیا کرنا ہے، استقبال کرنا ہے۔ فرق کہاں پر تھا؟ 10 کا ٹارگٹ یہی تھا کہ ہم نے دولہا کا استقبال کرنا ہے، لیکن فرق کہاں پر تھا؟ شاباش، فرق کی سی ان کی تیاری میں فرق تھا کہ عقل مند جو تھی انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا، انہوں نے مشنوں کے ساتھ ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ لیکن جو بے وقوف تھی انہوں نے مشنیں تو لے لی لیکن تیل اپنے ساتھ نہ لیا، اور اچانک رات کو دھوم مچ گئی کہ دولہا آ گیا، تو جو تیار تھی وہ کیا ہو گئی، اس ضیافت میں شامل ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے بھی بڑا کھٹکھٹایا کہ خداوند ہمارے لیے کھول دے، لیکن اندر سے آواز آئی کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو یہ ایام ہے کہ ہم یوم محشر کے لیے، یوم آخر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور بات وہ یہ کہ تیاری کیسے کرنی ہے۔ جیسے گھر میں کوئی فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو، ہم اس موسم کے لحاظ سے چیزیں خریدتے ہیں، کپڑے ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن جو اچھی مینجمنٹ نہیں کرتے وہ جب مہمان آتے بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ ہم نے بھوکے کو روٹی دے دی ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے، ننگے کو کپڑے پہنانے ہیں، بیمار کی تیمارداری کرنی ہے، اور شاہ نبی کہتے ہیں کہ اپنے ہم جنس انسان سے چھپ نہیں جانا، پھر تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹے گی، پھر تیرا نور جو ہے وہ چمکے گا۔ کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے، خدا کا کلام بھی پڑھنا ہے، خدا کے گھر میں بھی آنا ہے، اور اپنی کمائی میں سے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ بھی خدا کی نظر کرنا ہے۔ یہ ہماری روحانی تیاری ہے یوم آخر کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر غنی جو تھا نا، اس کے پاس بڑا کچھ تھا، روز ہی عیش و عشرت کرتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا، اچھے مشروبات پیتا، لیکن غریب لازر کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پہننے کو کپڑے تھے، نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ ہی رہنے کو گھر تھا، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا کہ ایک دن خدا مجھے ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور ایسا ہی ہوا، دونوں مر گئے، اور امیر کہاں پر چلا گیا؟ ہمیشہ کے عذاب میں، لیکن غریب لازر جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے۔ یہ دنیاوی مال و دولت بھی ہمیں بچا سکتا، یہ دنیاوی چیزیں ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اگر ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے
نادان ہی ہے، بیوقوف ہے۔ پاک کلام میں ایک نادان ساہوکار کی تمثیل ہے نا، اس کی زمین میں بڑی فصل ہوئی تو وہ دن رات کیا سوچتا تھا؟ کیوں بھائی ابا ابا ریٹائر ہونے والے ہوتے کی سوچتے تھے؟ بڑا گھر لواں گے، یانے لیا دیں گے، انج کر دیں گے، گڈی للا گے۔ وہ بھی دن رات یہی سوچتا تھا، چھوٹی کوٹیاں ڈالوں گا، بہت بڑی کوٹیاں بناؤں گا، اور بہت سالوں کے لیے کیا کروں گا؟ مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان کھا پی اور ایش کا۔ کئی بار ہمارا بھی نظریہ ہوتا ہے نا، جی بڑی مشکل سے کمائے ہیں، کیوں غریب کو دے، کیوں خدا کے گھر کے لیے دے، کیوں خدا کے خادم کو دے، کیوں شکر گزاری کرے۔ ہم نہ وہ خود غرضی ہو جاتے ہیں، تو خدا نے اس سے کہا کہ آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب ڈالی جائے گی، اور جو تم نے اکٹھا کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ پتہ نہیں دوسروں نے کیسے لگا دینا ہے، کیسے اجاڑ دینا ہے۔ تو اگر خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، خدا نے اچھا روپیہ پیسہ دیا ہے، کاروبار دیا ہے، تو اس میں سے خدا کے لیے مٹھی کھولنا۔ میں نے ایک بک پڑھی، خدا کے لیے مٹھی کھولنا، کہ ہم جب خدا کو دیتے ہیں تو شاید اپنی تفریح میں سے جو بھی دیتے ہیں، لیکن خدا نے جب مٹھی کھولی ہے تو آج کی دوسری دعوت میں ہم نے سنا ہے کہ خدا نے مٹھی کھولی تو اپنا بیٹا ہی دے دیا، اپنا سب کچھ ہی دے دیا، اور بیٹے نے ایسا پیار کیا کہ اس نے ہمارے گناہوں کے بدلے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہمارے گناہوں کو مٹا دیا۔ تو آج میرے عزیزو، کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی روحانی اور باطنی تیاری کریں، دکھاوے کی کام نہ کریں۔ یسوع مسیح فقیوں فریسیوں کو بار بار یہی سکھاتے ہیں کہ پیالے اور رکابی کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے صاف کرو، نیت اور ارادے کو ٹھیک کریں، ایمان کے ساتھ آئیں، تاکہ ان دنوں میں ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، عقل مند بنے۔ کئی بار شاید ہوتا ہے نا، چلو چھٹو کئی دوسرے کہو کی کرنا جو دیکھ کر رہتا ہو، بھائی نہیں، اگر وہ بے وقوفی کر رہا ہے تو ہم کیوں کریں؟ اگر خدا نے مجھے ایمان دیا ہے، مجھے دیا ہے، تو میں اپنی روحانی تیاری کروں، میں اپنے آپ کو پاک کروں، کیونکہ ہمارے بدن خدا کی ہیکل ہے، تو خدا کی ہیکل پاک ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام سکھاتا ہے کہ یسوع کہتے ہیں کہ وہ تو دروازے پر ہے، تو ہم وقت کو غنیمت جانے، جاگتے رہے، دعا کرے، وہ کام عمل کرے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلا سکے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی سبسکرائب کریں انسکا فیملی ولاگ، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ کلام کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔